جب وہ پیدا ہوئے تو انجان نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار حدیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل حدیث کی بھی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اور اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک صرف تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ، یہ سمندر ہے، یہ پرندے ہیں، یہ درخت ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنع اور کام بھی معلوم کروا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، گرز، ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم سے بہرم بند ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے پر مقام و فائز کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا کہ اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز و مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے، اس لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عظمت و عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف و منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم میرے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتے کو تمام چیزوں کا نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو ظاہر نہیں کر رہے ہو۔ اس کے فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اللہ اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا؟ وہ بولی آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور اون حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھی، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔
انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، اس لیے یہ حوا ہے، اس کا نام اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اسی لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کر کے کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورت کے معاملے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبراً کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کا نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کو کھو بیٹھتی ہیں۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اسے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس کی صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ جنت کے جس کی چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے، سو اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس جگہ سے چاہو فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہی آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ تو ننگا ہے، اور نہ تجھے یہاں پیاسا محسوس ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان میں ابلیس کی دعوت اور دشمنی ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، نہ بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی نہ دھوپ، بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، نہ بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ ان کی شرمگاہوں کا نظر کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپوں میں ملبوس تھے، ستارے ڈھانپ رکھے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی برانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔
اس نے یہ تمنا بھی دلائی کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ ہم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے ایک انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی بھی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اسی لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا کہ آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولا، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجہ قول ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہی نے آدم علیہ السلام کو تما دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت اور مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آپ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ وہ دونوں اپنی معصیت پر برزد رہے اور تکبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کر لے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جب وہ جنت سے نکال چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت میں نہیں تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا، جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سننے۔ ابلیس کے لفظ معنی انتہائی مایوس کن ہے۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی رو سے اس کا اصل نام زیر تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطع نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھی بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، انبیاء سے بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوت کی صفات کی قائل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئی تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ اللہ نہیں، اللہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی۔ اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماوراء مخلوق نہیں ہوتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی، ممنوع درخت کا پھل کھاتے
اور سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ لباس دراصل نور تھا، یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم پہنا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی ستر پوشی کا انتظام فرما دیا۔ اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہی زندگی بسر کرو اور وہی مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے، نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، نہ تو پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا اور کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، بس ان کے صدر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہہ گیا۔ اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم واہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، اس آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رائج محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام اترے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ زمین میں ان کی تلاش سرگرداں ہوئی، آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر لی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کر دیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتیں میں سے 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ان کا نبی متعین کر دیا تھا اور انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ موحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے، یعنی تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ ان میں شرک کا شباب نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم فرم اللہ نے ابو موسیٰ شرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا، اللہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کا کاریگری اور سند کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس تو وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا سے ہی جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ تہذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائی آفرین عش سے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ ہونے شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معاشیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا۔ قابیل درخت اور درست طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔
हाबील के नरम दिल होने की एक वजह इसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर इसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता। वो किसी बकरी को प्यासा देखकर इसे भूलता नहीं, अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं लाता। बनी नूह इंसान की तादाद में इजाफे के लिए इस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो बहन के साथ निकाह, चूँकि इस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए इस वक्त की शरीयत की रोह से काबील अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबील की शादी हाबील की बहन से हो और हाबील की शादी काबील की बहन से हो, लेकिन हुआ ये कि हाबील की बहन खूबसूरत ही काबील की बहन से कम थी, इसीलिए काबील ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी, और रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि रसूल पर शरीयत और हकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता इसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौजूज़ात किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों पर ही नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूँकि रसूल थे, इसीलिए इनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। अमीर इस शरीय हुक्म की वजह से गज़बनाक हो गया। इसने ताजुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हजूर एक हदिया पेश करें। हदिया इस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का जो कानून था, इसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये था कि आसमान से एक आग नमूदार होती और इस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब ये था कि कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुँचा। हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी, जबकि काबील की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं। ये देखकर काबील हाबील पर गज़बनाक हुआ। शैतान ने भी इसे वसवसे में मुब्तला किया कि भाई को कत्ल कर दे। इसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। इस वक्त तक रोए ज़मीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल था जिसका इर्तिकाब काबील ने किया, और वो अपने भाई हाबील के पास गया और इससे बोला कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले। तेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएं। चुनाचा एक तारीख रात में जब हाबील सोया हुआ था तो काबील एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसके पास आया। इसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इसने हाबील को कत्ल कर दिया। लोहा ज़मीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। ज़मीन को पहले खून से रंग दिया गया। तारीख में इंसानी ये सबसे पहला जुर्म था जो काबील के हाथों हुआ। कत्ल तो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि वो इसकी लाश का क्या करे। इस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबील को मालूम नहीं था कि मरने के बाद मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में इसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चल ही रहा था कि अल्लाह ने दो कौवे भेजे। दोनों कौवे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को हरा कर दिया। अब जिंदा कौवा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह इसने एक गड़ा तैयार कर लिया, मुर्दे कौवे को इसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इसने इस तरह काबील को दफन करने का तरीका मालूम हो गया। इसने भी गड़ा खोदा और हाबील की लाश को इसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादम ज़रूर था, लेकिन इसने अल्लाह से माफ़ी ना मांगी, जबकि इंसान के लिए ज़रूरी है कि इससे अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। काबील और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ था, अल्लाह ताला ने इसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27-29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी सुन ले। दोनों एक नजराना पेश किया। इनमें से एक ही की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा।
اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمے لگ جائے، عالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت 30 اور 31 میں کیا۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اسے وہ نقصان کھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد ترمذی اور ابو داؤد نے سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کی بیٹی کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث میں سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو گھنونی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک ایسی بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور وہ اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی اور ایرانیوں کو انتہا عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دلدال تھے۔ تقویٰ کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فیوخت میں ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ ان کے بعد وہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ میں گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر ہر ایک انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک ہی پشیمانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی تو انہوں نے پوچھا، اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی کہ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتہ نے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی اور ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ان کا نعم البدل عطا کیا۔
जिसका नाम उन्होंने शीश रखा। शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में इन्हें शीश अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, एक सही हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफ़े नाज़िल फरमाए, इनमें से 50 सहीफ़े शीश अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। इन सहीफ़ों में से ऐसे कवानीन, असूल और ज़ाब्ते थे जिनसे इंसानियत की ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीश अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मशाफ़ा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने इन्हें सिखा दिया था, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीश अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीखकर लोगों को सिखाने, लोगों को इनसे मुख्तलिफ इल्म व फ़नून पेशा सीखने, इन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी, दिन रात के हिसाबात इन्हें आगाह किया और इन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके इन्हें सिखाए। अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि अबू ज़मा सादिक कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते ही देखा। इनके मुतल्लिक पूछा कि ये कौन है। लोगों ने बताया कि बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, बड़े सहाबा हैं, इनका शुमार तमाम मुसलमानों से बढ़कर है। लोगों ने बताया कि ये अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, बड़े सहाबा में इनका शुमार होता है, तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और इसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू ज़मा फरमाते हैं कि अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वक्त ये वाक़या बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं, सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फ़र्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नत ही के फल कभी भी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचा इनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कदालें और टोकरियां ले ली और रास्ते में इन्हें फरिश्ते मिले। इनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटों, किस चीज़ की तलाश में हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद मरीज़ हैं, इन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते इनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। इनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फोत होने के करीब है, अब इनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज़ से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, इनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, इन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आग की कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद इन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम की बेटों, ये तुम्हारे लिए तरीका है कि इस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकफ़ नहीं थे। इन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया, इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल सवाए उम्र में इस दरख्त का फल खाने के अलावा और कोई खता नहीं थी। ये था हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का सवाए और सीयत तैयबा का हाल। आपकी वफ़ात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।